الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حق جو ہے اس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہے۔ جس چیز کی پشت پر یا جس چیز کی بنیاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نہیں ہے، وہ بظاہر کتنی ہی اچھی کیوں نہ نظر آئے، وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اور ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو حق ملے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن گویا حق کی بنیاد ہے، ہدایت کی بنیاد ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے ھذا القرآن، یہ قرآن، ان یفترا، کہ اس کو بنایا گیا ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے نے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو سوائے اللہ کے دوسرا کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اور صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کے مخالف مر کھپ گئے ہیں، یہ زور لگاتے لگاتے ان سے بات بن نہیں سکی۔ مستشرقین جو ہوتے ہیں یہ ہوتے کافر ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا دین پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ دین کے اندر سے خامیاں نکالی جائیں، نقص نکالے جائیں، اعتراضات پیدا کیے جائیں۔ تو ان کی عمریں بیت گئی ہیں، یہ قرآن مجید کے اوپر کوئی ایک ایسا عذر نہیں لا سکے جس کو واقعی عذر کہا جا سکے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر عالموں کا شہر نہیں تھا، وہاں مدرسے نہیں تھے، وہاں مکتب نہیں تھے، سکول نہیں تھے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ ایک دن بھی کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے ہیں کہ کہا گیا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ سیکھا ہے۔ اور پھر 40 سال کی زندگی میں اس طرح کی عبارت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نہیں۔ 40 سال کے بعد یکایک یہ علم کے سوتے اور یہ حقائق کی دنیا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے لگے، تو یہ بذات خود اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جی۔ پھر پہلے دن سے قرآن مجید نے یہ چیلنج دیا تھا کہ فاتو بصورت مثلی، اس طرح کی ایک صورت لے کے آؤ۔ نہیں لا سکے، کہتے رہے لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا رہے تو منہ نہیں دکھاؤ نا پھر مجھے، اگر تم کہہ سکتے ہو تو پھر دکھاؤ۔ کل بھی نہیں لا سکے تھے، آج بھی نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ فصاحت و بلاغت اس میں ہے، اس میں بین الاقوامی حالات کو اس وقت مکے کی ایک بستی میں بیٹھے ہوئے آدمی نے کس طرح پیش کر دیا۔ قرآن مجید نے پیشین گویا کی کہ رومی مغلوب ہو گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ غالب آ جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی۔ تو کہا یہ کیا ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن تو تصدیق ہے جو اس سے بین یدئی، بینا کہتے ہیں درمیان کو، یدئی کہتے ہیں ہاتھوں کو، ہاتھوں کے درمیان، ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے سامنے ہوتی ہے نا، جو اس کے سے پہلے ہے اس کی یہ تصدیق کرتا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے اس قرآن کے آگے کیا ہے؟ اس قرآن کے آگے محمد رسول اللہ،
यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये तस्दीक कर रहा है, ये कुरान हकीम तस्दीक कर रहा है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल। ये तस्दीक कर रहा है। ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इससे पहले जितनी भी किताबें उतरी हैं उनकी तस्दीक कर रहा है, जितने नबी उतरे हैं उनकी तस्दीक कर रहा है। ये ज़रूरत है। अगर कुरान इसकी तस्दीक ना करता तो फिर ये मानना पड़ता कि कोई ज़माना ऐसा रहा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को रिज़्क़ तो दिया है लेकिन उनको हिदायत नहीं। जितना लोगों को रिज़्क़ देना ज़रूरी है उतना लोगों को हिदायत देना भी ज़रूरी है। ये दोनों काम अल्लाह के काम हैं, इंसान कोई नहीं कर सकता। ना इंसान रिज़्क़ दे सकता है, ना इंसान हिदायत दे सकता है। जो रिज़्क़ देता है वही हिदायत देता है। कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब अल्लाह पाक ने इंसानों को रिज़्क़ से महरूम रखा हो, सूरज की रोशनी से महरूम रखा हो, ऑक्सीजन से महरूम रखा हो। हाँ जी, इसी तरह कोई दिन ऐसा भी नहीं गुजरा जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी तरफ से हिदायत और रहनुमाई से महरूम रखा। हाँ जी, तो इसलिए कुरान वलाकिन तस्दीक, ये तस्दीक करता है अल्लज़ी, उस चीज़ की बैन यदै, जो इससे आगे है, व तफसील अल किताब, और फिर ये किताब की तफसील बयान करता है। फसल कहते हैं खोलने को, एक एक चीज़ को डिसमेंटल करना। कुछ ये मशीनरी होती है, उसके पुर्ज़ों को खोला जाता है, एक एक पुर्ज़े को अलहदा कर दिया जाता है, फिर जोड़ा जाता है। ये खोलने को तफसील कहते हैं। कुरान हकीम ने किताब की किताब क्या, किताब एक तो वो लौह महफूज, फिर खुद ये कुरान हकीम भी एक किताब है। खुद कुरान हकीम इसकी भी तफसील बयान करता है। एक मरतबा कह दिया कि विरासत, और फिर दूसरी जगह उसकी तफसील बयान कर दे कि विरासत इस तरह तकसीम होगी। एक दफ़ा कह दिया कि सारे जानवर हराम, फिर आगे तफसील बयान कर दी कि ये जानवर इस वजह से हराम, ये जानवर इस वजह से। खुद कुरान अपनी भी तफसील करता है, तफसील बयान करता है। बाकी सारे मामलात की तफसील जो कुछ जहान में है वो कुछ कुरान में है, जो कुछ जहान में है वो कुरान में है। सारी चीज़ों की ये तफसील बयान करता है। ला रैब फी, इसमें शक नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसमें शक नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें शक करने वाले नहीं हैं। शक करने वाले तो कल भी थे, आज भी। लेकिन वो अगर शक करते हैं कि उनके पास कोई बुनियाद नहीं है, कोई दलील नहीं है। इसने साबित कर दिया है कि ये लारैब किताब है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। ये जो हकीकतें बयान करती है वो बिला खौफ तरदीद बयान की जा सकती हैं। ये ऐसी किताब, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये किरातों का इख्तलाफ नहीं है। पहले दिन से अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने जब कुरान पेश फरमाया, उस वक्त भी अब भी हैं 7 किरातें मशहूर हैं। एक आदमी नमाज पढ़ रहे हैं और हज़रत उमर साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने नमाज पढ़ी है, कुरान में ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ा है। तो नमाज उन्होंने ख़त्म की, हज़रत उमर ने यहाँ से और खींच कर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले गए और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारिश की, या रसूलल्लाह, ये कुरान गलत पढ़ता है, ये कुरान गलत पढ़ता है। तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम कुरान सुनाओ। तो उस आदमी ने कुरान सुना दी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, कुरान इस तरह भी उतरा है जिस तरह इसने सुनाया है, कुरान उस तरह भी उतरा है जिस तरह तूने सुनाया है। ये क़िरातों का इख्तलाफ पहले दिन से रहा है। 7 क़िरातें हैं, लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि कुरान मजीद के अंदर इख्तलाफ है। कुरान उसी तरह है जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको नाज़िल किया था। तस्दीक भी है और तफसील भी है। ये कि माकाना हदीसी युफ्तरा, ये घड़ी हुई बात नहीं है, बल्कि वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदै व तफसील कुल्ल शैइन व हुदम व रहमतल लिल कौमी युमिनून। ये तस्दीक है हर उस चीज़ की जो इससे पहले गुजर चुकी है, और तफसील है उस कौम के लिए जो कौम इसके ऊपर ईमान रखती है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमा दिया।
اور پھر فرمایا ربنا الذی، ہمارا وہ رب ہے، آتا، جس نے دیا ہے، کل شیء خلقہ، ہر مخلوق کو جس نے تخلیق کا پیکر عطا کیا ہے، ہر مخلوق کو جس نے پیدا کیا ہے، ثم ہدا، اور پھر اس نے ہر چیز کو ہدایت بھی عطا کی۔ بلی گھاس کیوں کھاتی ہے؟ بلی تو گوشت کھاتی ہے، دودھ پیتی ہے، گھاس کیوں کھاتی ہے؟ وہ بتا نہیں سکتی وہ گھاس کیوں۔ کبھی کبھی اس کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، وہ گھاس کھاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو گھاس کھانا کس نے سکھلایا ہے جی؟ آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ نے یہ چیز کھائی تھی؟ پہلے تو میں نے کبھی نہیں کھائی تھی، بس کل میں نے کھا لی۔ حکیم کہتا ہے بابا یہی چیز تیری بیماری کا علاج بن گئی۔ وہ چیز جو آپ نے نہیں کھانی تھی کھا لی، کس نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کھا لی؟ یہ ہر چیز کو کون ہدایت دیتا ہے؟ میرا اللہ ہدایت دیتا ہے جی، دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جن کی اللہ کے ساتھ بگڑی ہوئی نہ ہو، ان کے اندر تو مسلسل اچھے خیالات اللہ تعالیٰ ڈالتا رہتا ہے۔ جنہوں نے بگاڑ لی ہو، پھر ان کی اپنی قسمت۔ اچھا جی، تو کہا کیا ہے کہ یہ جو ہے تفصیل لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ رب کہتے ہیں میرے دوستو اس کو جو انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہو۔ یہ آپ کی ضرورت ہے، صرف آپ کی روٹی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کا پانی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن آپ کی ضرورت ہے، یہ حق ہے، بالحق کے۔ دیکھیں انزلناہ وبالحق نزل، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، حق کو ساتھ لے کر نازل ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا دیکھیں وما تنزلت بہ الشیاطین، اس کو شیطانوں نے نازل نہیں کیا ہے۔ وما ينبغی لہم، نہ ان کے یہ بس میں تھا، نہ ان کے شایان تھا، بلکہ وما یستطیعون، وہ اس کی سرے سے طاقت ہی نہیں رکھتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نازل کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔